ہمارا مزاج ہے نئی نئی تقریریں سننے کا، نئی نئے واز سننے کا۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہم صرف لذت کے لیے تقریریں تو سنتے ہیں۔ آسی صاحب کو بلا لیا، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب کو بلا لیا، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ مصباحی صاحب کو بلا لیا، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ فلاں کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، ایک سے نئی بات سنی، ایک سے نئی بات سنی۔ تو یہ تو محض قانون کا چسکا ہے، صرف عمل کب کرنا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لا مقام پر گئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، جب دوزخ کا مشاہدہ کیا نا تو کچھ ایسی اپنی امت کے لوگ دیکھے کہ جس کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، وہ عذاب میں مبتلا تھے۔ حضور حضرت جبریل امین سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین فرمانے لگے حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے لیکن اپنا عمل ان کا زیرو تھا۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ نمازاں پڑھیا کرو، 5 وقت کی نماز پہ یہ عذاب ہوتا ہے، لیکن خود اس فجر کے ٹائم سوئے رہتے تھے، خود ظہر کے ٹائم مشغول رہتے تھے اپنے کاروبار میں، عصر کے ٹائم تھک جاتے تھے پھر سو جاتے تھے، مغرب عشاء برگر شوارمے میں نکل جاتی تھی، تو یہ سیر و تفریح میں لگے رہتے تھے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے لیکن اپنا عمل ان کا زیرو تھا۔ اب ایک بندہ کہے مجھے سارا ہی پیپر آتا ہے، سارا ہی اس کو ایگزام آتا ہے، اس کو 12ویں 11ویں کا ساری سلیبس آتا ہے، لیکن وہ لکھ کے کچھ نہ آئے، لکھ کے کچھ بھی نہ ہے، تو وہ آپ کا کیا خیال ہے، پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ نہیں، اس کو تو سارا کچھ ہی آتا ہے، لیکن عمل اس نے لکھا ہی کچھ نہیں، عمل کیا ہی کچھ نہیں، تو پھر اس کا نمبر بھی زیرو ہی آئے گے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل کر لیں۔ یہاں پہ میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، اگر ایک تھوڑی سی سبحان اللہ کرے تو اگلی سی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ بات اکثر سنی بھی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں، اپنے غلاموں سے مخاطب ہیں۔ حضور فرمانے لگے ایک طوائفہ تھی، ایک ویشیہ تھی، ایک جسم بیچنے والی لڑکی تھی، ساری زندگی معاذ اللہ اس کی گناہوں میں گزر گئی، ساری زندگی۔ حضور فرمانے لگے ایک دن وہ جب وہ کمرے سے نکلی نا، جب اپنے گھر سے نکلی تو باہر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا جو پیاسا تھا، زبان اس کی باہر تھی اور وہ بلک رہا تھا۔ اس نے کنویں سے اپنے جوتے سمجھ لے تسمے کے ساتھ پانی نکالا یا دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھ کے پانی نکالا یا جو بھی اس کی کیفیت تھی، اس نے پانی نکالا، اس کتے کو پانی پلایا۔ محبوب کریم مور لگا رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی، اس ویشیا کی، اس طوائف کی بھی بخشش فرما دی۔ یہ بات آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی۔ آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، جب ہم سفر کرتے ہیں سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کتے مرے پڑے رہتے ہیں، یہ کتوں کا حال ہے۔ ہم تو اگر ہماری گاڑی کسی بندے کے ساتھ بھی لگ جائے تو ہم تو اتر کے اس کا بھی حال نہیں پوچھتے۔ تو کیا یہ حدیثیں صرف سننے کے لیے رہ گئی ہیں؟ اس پر عمل اس نبی کا فرمان ہے جس نبی کے ماننے والے ہم ہیں۔ آپ یقین کریں، ابھی ہم آئے ہیں، اکثر سفر کا رہتا ہے مشاہدہ، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک کے درمیان کتا مرا پڑا رہتا ہے۔ وہ جس کے ساتھ بھی لگا تھا، موٹر سائیکل کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی، ہم اس نبی کے ماننے والے کہ وہ فرمان ہے کہ ایک طوائفہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں کہ اگر کوئی کتا ہماری گاڑی کے نیچے لگ گیا، ہم نے اتنی جرت بھی نہیں کی کہ چلو یار کسی لکڑی کے ساتھ ہی سائڈ پہ کر دیں، اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائر کے ساتھ لگ کے وہاں سے ختم ہو رہا ہے، اور تعفن علیحدہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے ابھی سانس باقی ہوں، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، وہ بچ جائے تو شاید اسی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ لیکن ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارا مزاج، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، ہمارا مزاج ہے نئی نئی تقریریں سننے کا، نئی نئے واز سننے کا۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہم صرف لذت کے لیے تقریریں تو سنتے ہیں۔ آسی صاحب کو بلا لیا، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب کو بلا لیا، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ مصباحی صاحب کو بلا لیا، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ فلاں کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، ایک سے نئی بات سنی، ایک سے نئی بات سنی۔ تو یہ تو محض قانون کا چسکا ہے، صرف عمل کب کرنا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کاش کوئی بندہ ہماری چپ سے بھی سیکھ لے، ہماری چپ سے بھی کوئی سبق حاصل کر لے۔ مرید فرمانے لگے حضور چپ سے بھی کوئی سیکھ سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے جس نے چپ سے نہیں نہ سیکھا وہ ہماری تقریروں سے بھی نہیں سیکھے گا۔
وہ ہماری تقریروں سے بھی نہیں سیکھے گا. تو ہمارا مزاج اب یہ بن گیا کہ ہم ایک سے ایک نئی بات تو سنتے ہیں لیکن عمل ہمارا اس پہ نہیں ہے. حضور فرمانے لگے، بلکہ حضرت مجدد الفسانی کا جو میں نے آپ کو قول مبارک رکھا، علم آ جائے پھر اس پر اخلاص آ جائے اور پھر اس اخلاص میں عمل اچھا ہو جائے. حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ہوں گے میری امت میں، حضور کا فرمان ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ہیں میری امت میں، ہوں گے، جو نماز تو اللہ کے لیے پڑھیں گے لیکن شرک کریں گے. نماز اللہ کے لیے لیکن شرک کریں گے. صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ نماز میں بھی شرک کریں گے؟ حضور فرمانے لگے نماز تو اللہ کے لیے پڑھیں گے لیکن بڑے لمبے لمبے سجدے کریں گے کہ دوجا بندہ مینوں ویکھ رہا ہے. بڑے لمبے لمبے سجدے، بڑے لمبے لمبے قیام کریں گے، دکھاوے کی وہ نمازیں ہوں گی. نماز تو اللہ کے لیے تھی اور تو دکھا کے لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے. حضور فرمانے لگے علم آ جائے، پھر علم پر عمل آ جائے، پھر عمل میں اخلاص آ جائے. ہم نئی نئی تقریریں سنتے ہیں، نئے آپ نے یہ بات کئی دفعہ سنی ہوگی کہ ایک بار درود پڑھیں اللہ 10 رحمتیں فرمائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ جو 10 بار پڑھے. حضور یہ عمل کرنے والے لوگ تھے نا جی. حضور فرمانے لگے جو 10 بار پڑھے گا اس کو ضرب دے لو 10 کے ساتھ 100 رحمتوں کا وہ حقدار ہو جائے گا. یہ ہم سنتے رہتے بات، لیکن عمل کب کرنا ہے؟ عمل کب کرنا ہے؟ وہ چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کے ہم لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گپیں، سگریٹیں اور پان کھانے میں تو مشغول ہیں. ہمیں 6 گھنٹے بہ رہی ہے لیکن مسجد میں 15 منٹ کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. نماز مشکل ہے تو پھر درود السلام کی محفل تو نہیں لگی. اب یہ بڑی، اب دیکھیں ایک اور بات ہے. حضور فرمانے لگے جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ ہنستے ہوئے تک لیا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. ابھی کتنے لوگ گئے ہیں حج کرنے؟ اللہ بے نیاز ہے نا جی، جس کا مرضی حج قبول کر لے، جس کا مرضی رد کر دے، نہ قبول کرے، وہ تو مالک بے نیاز ہے. لیکن یہاں پر مدینے والے نے مہر لگائی کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر تک ہی لے، گل گل کوئی نہیں علی کی تھی، صرف تک لے. والد بیٹھے سن، وہ سمجھ لیں کو کام کر رہے تھے اور بیٹا دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا. آپ ذرا لذت تو نہیں اس بات کی، بیٹا دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا. ابا جی نے پوچھا پترا خیر ہے تو مسکرا رہے؟ ابا جی تھی مینوں سونی بڑے لگتے جی، ابا جی تھی مینوں سونی بڑے ایک مقبول حج کا ثواب لے لیا اس نے. اس تو اگلی بھی گل کر لی. حضور فرمانے لگے جب کوئی بچہ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد اپنی ماں کے پاس یا باپ کے پاس یا دونوں میں سے کسی ایک کے پاس آ کے بیٹھ جائے پیروں والی سائڈ پہ، یہ حضور کا فرمان ہے، اور تھوڑے تھوڑے پاؤں دبانے لگے اور تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے، حضور فرمانے لگے رب کریم اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے گا. صرف دیکھنے سے ہی حج کا ثواب ہے. تھوڑی سی آپ نے خدمت کرنی ہے، تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے، چلو حال ہی پوچھ لینا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب رب کریم دے گا. عمل کب کرنا ہے؟ اب میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں. عمل آج سے ہوگا جی، چلو انشاءاللہ ہی کہہ دیو. ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، پھر اس کی قرآن دازیاں بھی ہوتی ہیں، لکی ڈرا بھی نکلتے ہیں، قرآن دازیاں ڈالتے ہیں نا جی. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ترمذی شریف میں ایک قرآن دازی کا ذکر آیا ہے. ترمذی شریف میں ایک قرآن دازی کا ذکر آیا. حضور فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کتنا، تم قرآن دازی کرو. اگر تمہیں پتہ لگ جائے نماز سے پہلے جو اقامت جو بچہ مکبر پڑھتا ہے، جو تکبیر پڑھتا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن دازی کرو. اور ایک مقام پر ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اذان دینے کا ثواب کتنا ہے، اذان دینے کا، تو تم قرآن دازی کرو. اے والی قرآن دازی آپ کدو کرنی ہے؟ ہم تو آتے ہیں تھکے تھکے قدموں سے، وہ شان صاحب نے اذان دے دی ہوگی، صوفی صاحب نے اذان دے دی ہوگی، ہم بس جائیں گے نماز پڑھیں گے گھر چلے جائیں گے. تو مقصد کہنے کے جی جو حضور نے ہمیں جو عمل بتایا اس پر ہم نے عمل کب کرنا ہے؟ ایک حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، سبحان اللہ کو اگلی حدیث پر شروع کریے. ایک بڑے خوبصورت صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضور کے پاس آئے، آپ شام سے تشریف لائے تھے، شام، ملک شام سے حضور کے پاس آ کے کہنے لگے سونیا اب میں آیا ہوں، واپس کا سفر ہے، میں جا رہا ہوں. پھر سونیا پتہ نہیں ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے، کہ مجھے کوئی نصیحت ہی کر دیں. اور وہ صرف نصیحت کانوں کی لذت کے لیے نہیں، تقریر کے لیے نہیں،
صرف تقریر سننے اور سر جھومنے کا نام نہیں. وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے, میں اس پر عمل کرتا رہوں. اب ذرا جملے سنیے گا حضور کے. حضور فرمانے لگے عبداللہ کبھی اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دینا, ہمیشہ تر رکھنا, گیلی رکھنا, تر رکھنا. یا رسول اللہ کس چیز سے تر رکھوں؟ حضور فرمانے لگے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھنا, تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. ان کے یار بیلی فرماتے تھے کہ وہ تو ملک شام چلے گئے, ان کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ آپ ہر وقت, وہ نبی نے کہا تھا نا اپنی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. آپ کے یار فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ کی زبان کبھی چپ ہوتے دیکھی نہیں, جب بھی دیکھا اللہ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہوتے تھے. عمل کرنے والے لوگ تھے نا, وہ عمل کرنے والے لوگ تھے.